الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، موجودہ مہینہ یہ جمادی ثانیہ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل آپ کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت قریبی ساتھی تھے، اور آپ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ایک دوستی والا تعلق بھی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آتے ہیں، اور آپ نبی علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آپ کی فضائل کے اندر بہت سی احادیث ہیں اور بہت سی آیات قرآنیہ ہیں جو خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ہم ان میں سے ایک آدھ بات آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو سب سے بڑا شرف ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت وہ قرآنی نص سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں پر جناب ابو بکر صدیق کی صحابیت کے اوپر نص ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا وہ تمام ائمہ اہل سنت کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کو بے پناہ محبت تھی کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جب بھی کوئی وقت آتا مشکل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس نے میرے اوپر جو احسان کیا میں نے اس کو اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی چکا دیا، مگر ابو بکر صدیق کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ قیامت والے دن اللہ رب العزت خود ادا کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی یہ محبت کا عالم ہے، اور اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے والد ابو قحافہ آپ سے پوچھتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کیا۔ بکر صدیق سے ابو قحافہ پوچھتے ہیں آپ کے والد کہ ابو بکر آپ ہمیشہ جو کمزور غلام ہیں انہی کو آزاد کرواتے ہیں، آپ طاقتور غلاموں کو آزاد کیوں نہیں کرواتے کہ وہ طاقتور غلام آپ کی خدمت کریں، آپ ان سے کوئی فائدہ حاصل کریں؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ ابا جان میرا مقصد ان سے خدمت کروانا نہیں ہے، اور پھر آپ سورہ لیل کی ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے اللہ کی راہ میں دیا، وَاتَّقَى اور اس سے ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور سب سے سچی راہ کو سچا مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم بہت جلد اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اور پھر آپ یہ پڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ آ جاتی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں فقط اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کرے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاتا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر وہ تو صرف اپنے بلند و بالا رب کی رضا کا متلاشی ہے، وہ تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں میں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ اپنا مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کریں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لے کر میری بارگاہ میں آ جائیں، کوئی حاجت پیش آ گئی، کوئی ضرورت تھی مال کی، تو نبی علیہ السلام اس کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اب جب یہ اعلان ہوتا ہے تو صحابہ کرام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال و دولت لے کر آ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں آج تو میں ضرور جناب ابو بکر صدیق سے مال میں بڑھ جاؤں گا، کیونکہ فرماتے ہیں میرے ان دنوں کے اندر میرے پاس کافی مال و دولت تھا،
تو میں یہ ذہن کے اندر سوچ رہا تھا کہ آج تو میں اپنا مال و دولت نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آؤں گا اور اس نیکی میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، علامہ اقبال نے کیا خوبصورت انداز سے اس واقعے کو بیان کیا، فرماتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو تم میں ہو مالدار، ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہ گزار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور پھر جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ جاتے ہیں، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین درہم و دینار و رخت و جنس، اس پہ کمر سمو شتر و قاطر و حمار۔ جب یہ سارے کا سارا مال لے کر جناب ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو جناب ابو بکر صدیق سے حضور پوچھتے ہیں، یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ و مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق گھر میں چھوڑ کر آیا ہے تو آپ کی اور اللہ کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہے، گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کی اور اللہ کی محبت کے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جواب دیتے ہیں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں گھر میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کر آیا۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے جس کے بارے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے دل میں اسی دن سوچ لیا تھا آپ سے تو نیکیوں میں کبھی کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں، آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں، اور آپ نبی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔